بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 نیوز کی امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اب تقریباً 2 دن سے بھی کم وقت رہ چکا ہے امریکی صدارتی انتخابات میں، اور سوال بہت سارے ہیں۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیا اس دفعہ امریکی عوام ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے؟ کیا پہلی دفعہ امریکہ کی کوئی خاتون جو امیدوار ہے وہ صدر بننے جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب یقیناً اب تو تقریباً 44 گھنٹے رہ چکے ہیں، اس کا جواب اب مل جائے گا۔ بہت سارے اور سوالات ہیں جو کہ ہم آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اٹھائیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے، یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اسے میں 2 حصوں میں لے کر چلوں گا۔ سب سے پہلے تو اس وقت امریکہ میں کیا چل رہا ہے انتخابات کو لے کر، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، جبکہ جو دوسرا پروگرام کا حصہ ہوگا وہ بڑا اہم ہے، وہ چونکہ پاکستان کے حوالے سے اس خطے میں امریکہ کے کون سے سیاسی مفادات رہے ہیں، کیا سیاسی مفادات اب ہیں، اور مستقبل میں جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کے اس خطے سے خاص طور پر پاکستان میں سیاسی مفادات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ جو پینلسٹ ہیں میرے، ان کا سب سے پہلے میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے فاروق اسناد صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ہماری یہ جو میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں ہمارے ساتھ گزشتہ 2 روز سے موجود ہے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب۔ دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ پروفیسر شبیر صاحب ہیں، یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور امریکہ میں بہت سارا ٹائم انہوں نے گزارا بھی ہے، اور جو خاص طور پہ صدارتی الیکشنز ہیں ان پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی پروفیسر صاحب۔ جبکہ تیسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سلمان عابد صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی سلمان عابد صاحب۔ میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا ہم یہ سوچ لیں کہ اس دفعہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، خاتون یعنی ہلری کلنٹن جو کہ پہلی امیدوار بنی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامینیشن انہوں نے حاصل کی ہے، کیا امریکی صدر بننے کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی مقابلہ بڑا سخت ہے، خاص طور پہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جن پر اب تفصیلی بات کریں گے، اس میں اس وقت ٹرمپ بھی موجود ہیں، ہلری بھی موجود ہیں، ان کے جتنے سپورٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن کیا تاریخ رقم ہونے والی؟ دیکھیں، یہ کہنا تھوڑا قبل از وقت ہے، اور قبل از وقت یوں ہے کہ لاسٹ منٹ تک آپ امریکی الیکشنز کے بارے میں وثوق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ گو امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرویز کے ذریعے، پولز کے ذریعے بے شمار ٹیکنیکس ڈیولپ ہو چکی ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے پروگرامز ہیں جس کے تحت وہ الیکشنز کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں، اور آلموسٹ الیکشنز اب سائنس بن چکی ہے۔ اور بعض ادارے امریکہ میں ایسے بھی ہیں جو کہ گزشتہ آپ کہہ لیں کہ 40 سال کے جو الیکشنز ہیں، یا گزشتہ ایون ایک پروفیسر ہیں وہ تو پچھلے 100 سال میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو پریڈکٹ کر چکے ہیں۔ پروفیسر رائس جو ہیں وہ گزشتہ اپنے 12 جو صدارتی انتخابات ہیں سوائے 2000 کے الیکشن کے، انہوں نے 11 الیکشن صحیح پریڈکٹ کر لیے۔ اسی طرح پریڈکشن کی ریشو جو کامیابی ہے وہ کتنی رہی؟ دیکھیں، یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آلموسٹ سب نے ایگزیکٹ، بعض نے تو 100%، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود میں کہا کرتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون الیکشن جیتا ہے کون ہارتا ہے، اصل بات ہے وہ سٹوری کہ الیکشنز کے دوران اور کیمپینز کے دوران ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، 18 مہینے کی طویل جد و جہد ہے وہاں پہ، اور اتنا وقت لگتا ہے کینڈیڈیٹس کو پہلے پرائمری الیکشنز میں اور پھر بعد میں آنے میں۔ لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اگر آپ تھیری یہ لیتے ہیں، فرض کیا 40 سال سے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو کینڈیڈیٹ جس نے ڈبل ڈیجٹ جو ہے وہ ڈیفرنس تھا نا مختلف پولز کا، اس کو آج تک کسی نے کور نہیں کیا، یہ ہسٹری ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا لاسٹ ویک میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، ای میلز کا ایشو آیا، وہ جو ہے بھائی ایف بی آئی کے جو جیمز جو قومی جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے وہ جو خط لکھا کانگریس کو، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو گیپ ہے نا وہ ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو گیا۔ میں کل بھی جب ٹرانسمیشن چلی تھی اس میں بھی ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا، یہ جو ٹائمنگ ہے، جو ایشوز آتے ہیں، خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ نومبر میں ہمیشہ سے الیکشنز ہوتے ہیں، امریکن پریزیڈنشل جو الیکشنز ہیں، 1 ماہ پہلے یا چند دن پہلے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے، جس طرح ٹرمپ کے خواتین کے ساتھ جو مختلف تعلقات ان کے مختلف ادوار میں رہے وہ بھی سامنے آئے۔ اسی طرح ہلری کلنٹن کا جو ایف بی آئی نے دوبارہ سے تحقیقات شروع کی، ای میل والا ایشو ہے، دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ٹائمنگ ہمیشہ سے بڑی امپورٹنٹ رہی ہے، تو ہمیشہ سے کچھ دن پہلے یہ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی الیکشن اسٹریٹجیز کا حصہ ہے؟ دیکھیں، سٹیکس اتنے ہائی ہوتے ہیں امریکن الیکشنز میں کہ دونوں کینڈیڈیٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال کے عرصے تک تو وہ 50 ریاستوں میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور یہ میں کہوں آپ کو کہ پاکستان میں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس طرح کی کیمپین ماضی میں نہیں تھی، میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں امریکہ کی تاریخ میں جب بڑی نیگیٹو کیمپین ہوئی، سمیئر جس کو کیمپین کہتے ہیں وہ ہوئی،
پرسنل ایشوز تھے، اس لیے کہ جو سٹیکس ہیں، جو کاسٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے. آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ اگر اس میں تھیوری یہ لی جائے جس کو آپ ہسٹوریکل انالوجی کہتے ہیں، تو نمبر آف تھیوریز ہیں جو کہ یہ پریڈکٹ کریں کہ کون جیت رہا ہے. مثلا ایک پروفیسر ہیں لچمین، انہوں نے وہ 13 اپنے چیزیں ڈیولپ کی ہیں جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ 13 باتیں ہیں جس میں پارٹی کا رول ہے، پریزیڈنٹ کی اپروول ریٹنگ ہے، اکانومی ہے، جابز ہیں، اور خاص طور پہ پرائمری الیکشن میں پرفارمنس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جیتیں گے. ایک اور تھیورسٹ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کس کینڈیڈیٹ نے پرائمریز کو کس طرح سے ون کیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیتیں گے. اسی طرح سے بے شمار اور جو لوگ، جیسے ابھی آپ تجزیے دیکھیں 3 کا گیپ ہے اوور آل. میں فاروق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو تجزیے ہیں امریکہ میں نے خود بھی یہ نوٹس کیا، اور وہاں عام لوگوں سے جب آپ بات کریں تو لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے ان تجزیوں پہ. تجزیے جو ہے وہ مختلف جو ادارے ہیں وہ ان کے اپنے ڈفرینٹ سٹیکس ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. تو تجزیوں پہ تو صرف میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے یا فلاں کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے. دیکھیے اس میں تجزیے تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹرز کی حقائق کیا ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایفرو امریکنز اور لاطینو جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. اور اس انتخابات کی جب باتیں ہو رہی تھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی خراب باتیں، بری باتیں کی لطینوس کے متعلق. ان کو ریپسٹ کہا، ان کو چور کہا، ڈاکو کہا، اور میں دیوار بنا دوں گا، ایلینیٹ کر دیا انہوں نے لطینوس کو. تو ایفرو امریکنس بھی ہیں، وہ بھی انکلائنڈ ہیں ٹورڈز ڈیموکریٹک پارٹی. ہوتا یہ ہے کہ جب پولنگ ہیوی ہو، پولنگ بہت زیادہ ہو، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ یہی زیادہ لوگ نکلتے ہیں ایفرو امریکنز جو آپ کے شہر ہیں، تو پھر یہ انڈیکیٹر مل جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ مل رہے ہیں، یعنی کہ ہلری ان کی کینڈیڈیٹ ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے امریکہ میں پہلے بھی پری پولنگ ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ بہت زیادہ سٹیٹس نے، چونکہ سٹیٹس کراتی ہیں لیکن زیادہ سٹیٹس نے پری پولنگ کروا دی ہیں. 33% ووٹ پڑ چکے ہیں. اور ابھی کی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ لاطینوز جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے، یا جو اسپینش امریکنز ہیں، وہ بہت بھاری تعداد میں نکلے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ پرسنٹیج کتنی نکلتی ہے ووٹ دینے کے لیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو رورل امریکن ہے، وائٹ، امیر، اپر کلاس، اپر مڈل کلاس، وہ کتنا ووٹ دینے کے لیے نکلتا ہے. چونکہ ووٹ جب نکلے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اگلے 48 گھنٹے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں. سلمان صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے جو 48 گھنٹے ہیں، یا 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے ابھی تک؟ جو جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 33% پولنگ ہو چکی ہے، اس میں ڈیموکریٹس کا ہمیں پلہ خاصا بھاری نظر آتا ہے، کیونکہ لطینوز جو ہے وہ نکلے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو اگلے جو 44 گھنٹے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو وائٹ ووٹر ہے جو ٹرمپ کو ووٹ کریں گے، کیا انہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکٹورل ڈائنامکس ہے نا، وہ اور جو پرسیپشن کی ڈائنامکس ہے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بعض اوقات جب ہم میڈیا کا اور انالیسس کا ایک پورا ٹرینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو الیکٹورل ڈائنامکس ہیں وہ بعض اوقات ایک مختلف نتیجہ پرووائڈ سلمان کرتی ہیں. صاحب معذرت آپ کو روکنا پڑا ہے، ہمارے نمائندے ہیں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں، شاہد سپرا، ان سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں کہ وہاں ابھی میرا خیال صبح کا آغاز ہوا ہے، کیا وہاں پہ کوئی ارلی پولنگز ہو رہی ہیں، یا وہاں پر جو ووٹرز ہیں، چونکہ ٹائم بالکل تھوڑا رہ چکا ہے، وہ الیکشن کو کس طرح لے رہے ہیں؟ شاید بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح اپڈیٹ کریں گے ہمیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس وقت واشنگٹن میں موجود ہوں. اگر الیکشن کی بات کی جائے تو تقریباً 48 گھنٹے ہی باقی ہیں، اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو انتخاب ہے امریکہ کا وہ ہو جائے گا. تو ابھی چونکہ صبح کا آغاز ہی ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو ووٹرز ہیں ان کی آمد کا سلسلہ ابھی کافی حد تک کم ہے. لیکن اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو گزشتہ روز بھی مختلف جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ووٹرز کی جو گہما گہمی ہے وہ دیکھنے میں آئی، چونکہ جو دونوں پارٹیز کے جو صدارتی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ہیلری کلنٹن اور ریپبلکن ٹرمپ جو ہے ان کی مختلف اور الیکشن کمپین کے حوالے سے اس پر الزامات کا سلسلہ بھی جاری پر پہنچی ہے. لیکن ابھی تک جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ ووٹ، اور اس کے بعد کو تمام جو ووٹ وہ کاسٹ، اس کے بعد ٹوائلٹ کالجز کا کار ہے. اس کے بعد یہ جو دنیا کی تاریخ کا سب نظام ہے اس میں جو سب وائس کوالٹی کچھ بہتر نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اپنی پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان سے دوبارہ سے رابطہ ہو سکے. سلمان صاحب آتے ہیں، ایک سوال جو میں نے 48 گھنٹے کی بات کی، آپ کو لگتا ہے جس طرح ہیلری کلنٹن کا ای میل والا ایشو آیا، یہ جو 48 گھنٹے یہ اتنے اہم ہے، اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی
نیا کوئی پنڈورا باکس کھل جاتا ہے یا نیا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اسے کور کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. دیکھیے نئے ایشوز بھی نکلیں گے، لیکن میں پہلے اس بات کو ختم کروں جو بات شروع ہوئی تھی. میرا لگتا یہ ہے کہ جتنی گرم جوشی ٹرمپ کے کانٹیکس میں پائی جاتی ہے ان علاقوں کے اندر، خاص طور پہ دیکھیں نا آپ نے وائٹس کی بات کی ہے، تو وائٹس کو تو اس نے بڑا متاثر کیا اپنی کیمپین کے ذریعے، ایک بات. اور جو ایک لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے اور ورکنگ کلاس ہے، اس کو بھی ٹرمپ نے بہت متاثر کیا ہے، کیونکہ جو معاشی پالیسیاں اختیار کی گئی تھیں اوباما گورنمنٹ کے اندر، اس پہ ان لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور لوگ اپنی معاشی فرسٹریشن کی وجہ سے کافی پینکس نظر آتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور ووٹروں کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ 44 آورس بیفور کوئی نئی کیمپین جو ہے نا اس طرح سے کوئی لانچ ہو سکے. اب میں ایشو کی بات کر رہا ہوں، ایشوز کے بارے میں ابھی بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز مجھے کم نظر آتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت کوشش ہوگی کہ ووٹروں کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کیا جائے، باہر نکالا جائے، ووٹ وہاں پہ پہنچے. مثلا دیکھیے نا یہ جو بلیکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اوباما کی حکومت جو ہے جو پچھلے 8 برسوں کے اندر بلیکس کو اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلیکس کتنی تعداد میں باہر نکل کر جو ہے نا ڈیموکریٹ پارٹی کو یا ہیلری کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک رہے گا کہ وائٹس اور بلیکس کے درمیان جو ٹرمپ اور ہیلری کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں کتنے لوگ ووٹر جو ہے اپنی گرم جوشی دکھاتے ہیں. کیونکہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی اسٹیٹس کے اندر جو گرم جوشی ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے گرم جوشی نہیں ہے. آپ غالباً اشارہ کر رہے ہیں سوئنگ اسٹیٹس کی طرف. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کیا حالات دیکھ رہے ہیں سوئنگ اسٹیٹس میں؟ ٹرمپ بھی وہاں پر موجود ہیں، ہیلری بھی موجود ہیں، ان کا سارا خاندان موجود ہے، بڑے بڑے ڈیموکریٹس اور جو ریپبلکنس ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اصل جو میچ ہے، مقابلہ ہے، وہ سوئنگ اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. ابھی تک کی کیا پولس بتا رہے ہیں؟ ٹرمپ کی پوزیشن بہتر ہے، ہیلری کی پوزیشن وہاں پہ بہتر ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں یہ گزارش کر دوں خاص طور پہ پاکستانی ناظرین کے لیے کہ یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹاس اپ اسٹیٹس کی یا بیٹل گراؤنڈ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹس کی، یا پھر یا آپ نے کہا کہ سوئنگ اسٹیٹس. دیکھیں اگر آپ میپ دیکھیں نا، چونکہ وہاں پہ ریڈ جو ہے وہ نشان جو ہے ریپبلکن کا ہے اور بلو جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا ہے. عام طور پہ چونکہ الیکٹرل کالج کے 538 ممبرز ہیں اور تمام ریاستوں کی جتنی نمائندگی کانگریس میں ہے اس کے برابر ان کو الیکٹرل ووٹس ملتے ہیں. تو گویا ایک کینڈیڈیٹ یا تو پوری ریاست سے ون کرتا ہے اور اسی طرح وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ریڈ ہو گئی ہیں اور بلو ہو گئی ہیں. دیکھیں عام طور پہ وہاں پہ بعض ریاستیں آپ کہہ لیں کہ وہ ہارڈ کور ریپبلکن ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں. کیلیفورنیا کے 55 ووٹس ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ریاست ریگن کے دور کو نکال کے آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیموکریٹس کی رہی اور ابھی بھی ان کے پاس ہوگی. آپ نے سوئنگ اسٹیٹس کی بات کی ہے. امریکہ میں بڑی تھیریز چلتی ہیں. مثلا اوہایو کے بارے میں یہ ہے کہ آج تک 100 سال میں کوئی شخص امریکہ کا صدر نہیں بنا جس نے اوہایو کو نہیں ون کیا. یہ وہاں پہ تھے. اوہایو ہے، پینسلوینیا ہے، فلوریڈا ہے، اب مشیگن کی بات ہو رہی ہے، یوٹا کی بات ہو رہی ہے، آئیوا کی بات ہو رہی ہے، نیو ہیمپشائر کی بات ہو رہی ہے، کولوراڈو کی بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اور نارتھ کیرولینا کہ بھئی یہ وہ سٹیٹس ہیں کہ خاص طور پہ پینسلوینیا کے چونکہ 20 ووٹس ہیں، اسی طرح 29 کے قریب ووٹس جو ہیں فلوریڈا کے ہیں. یہ وہ ریاستیں جو بڑے جن کے پاس ووٹس ہیں. اور اوہایو اسی طرح ایک بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹ. تینوں کی اگر آپ دیکھیں فگرز تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو مارجن تھا نا ریشو، اب فلوریڈا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ 46 پہ ہیں. اور اسی طرح اوہایو میں اور پینسلوینیا میں بھی جو یہ چونکہ ویسے آپ کو میں بتاؤں ریڈ نیک سٹیٹ شمار ہوتی ہیں. آپ وائٹ کی بات کر رہے تھے نا، 79% امریکہ میں وائٹس ہیں. ٹھیک ہے لٹینو ووٹ میٹر کرتا ہے، میکسیکن ووٹ یا جو افریقن امریکن کا، لیکن بالکل یہ بات آپ نے جو بات کی کہ 79% جو ووٹ ہے وائٹ ووٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سلمان صاحب بھی جس طرح کہہ رہے تھے، میرا خیال ہم سب جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں سب کہیں گے کہ جو وائٹ ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. چلیں میں وہی سوال میں یہ سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم 79 کو کیٹیگرائز کریں، ڈیوائڈ کریں، ڈویژن کریں، تو کتنے % ووٹ ہیں جو کہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور کتنے % ووٹ ہیں جو کہ ہیلری کے ساتھ یعنی ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالیں گے؟ یہ سوال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوٹا سا وقفہ ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جو سوال سامنے رکھا، میں چاہوں گا کہ میرے جو گیسٹ ہیں وہ سب باری باری اس پر کمنٹ کریں. سلمان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. کیا وجہ ہے ٹرمپ نے وائٹ ووٹرز کو بڑا اٹریکٹ کیا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا ریسزم ہے کیونکہ انہوں نے جو جتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف بڑی باتیں کی، ان کو امریکہ سے نکالنے کی باتیں کی، مسلمانوں کا داخلہ
बंद करने की बातें की, तो क्या यही वजह है जो यही देखिए, स्कूल ऑफ थॉट जो एक वजह तो वो हो सकती है कि जो उन्होंने नॉन अमेरिकन के बारे में खासतौर पे वहाँ पे स्टैंड लिया, उसको वहाँ के लोगों ने उस पर ज़रूर बात की होगी। लेकिन जो बुनियादी बात है जिसको हमें समझना चाहिए, वो बुनियादी बात ये है कि जो अमेरिका की इस वक्त की हुकूमत है, वो डेमोक्रेट पार्टी, उसकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है वहाँ की वर्किंग ग्रुप की और वर्किंग क्लास की। और आप देखिए किसी भी सोसाइटी क्लास में तो सब आते हैं ना, जितने एथनिक हैं वो भी आएंगे। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ माशी सूरत हाल पर बात अगर आप कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी कम्युनिटीज को भी ट्रैक करना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पॉपुलैरिटी है ट्रंप की, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो खास तौर पे मैं उसको व्हाइट और ब्लैक्स में नहीं तकसीम कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रंप ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो एक बड़ी तादाद होती है, वो वहाँ पर इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। उसको उसने हिट किया है और उसने उसको अपनी तरफ अपील करने की कोशिश की है। उसमें नौजवान उम्र भी हो सकती है, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, वर्किंग क्लास के अंदर हर तरह की कैटेगरी होती है। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो, और देखिए ना, ट्रंप को आप एक क्रेडिट तो दें, जिस किस्म की कैंपेन जब शुरू हुई थी और जिस फ्रस्ट्रेशन के साथ उनकी कैंपेन हुई, जितने उनके ऊपर पैनिक्स हुए, जितना उनको उन पर क्रिटिसाइज किया गया, जो मीडिया था वो आपको ट्रंप एंटी ट्रंप नजर आया, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने फिर दोबारा गेन किया अपने आप को। वो जो जितना नीचे चले गए थे उसके बाद वो वापस आए हैं और उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया अपनी कैंपेन के अंदर। उसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि वो सिर्फ एक स्लोगन्स हैं, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त ग्रे एरिया है उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। अच्छा, मैंने स्टार्ट में जो प्रोफेसर साहब के सामने सवाल रखा था, उन्होंने वो जितनी एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म कर दी। गो के प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन असल लोग जो सवाल जो मैंने सबसे पहले सामने रखा था, लोग यही जानना चाहते हैं कि कौन सदर बनेगा। गो कि अभी इसमें टाइम मौजूद है। फारूक साहब, आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? प्रेडिक्ट हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन शबीर ने कहा, मैं उनकी बात को आगे मैं करता हूँ। देखिए, इन्होंने जब कहा ना बहुत ओवरवेलमिंग वाइट को अपील किया है, तो दैट डजंट मीन कि सारे जो 79% आपने फिगर्स दिए हैं वो सारे ट्रंप को वोट देंगे। पहले तो ये है कि विमेन वोटर्स देखिए ना, चाहे वो वाइट हैं या ब्लैक हैं, वो ओवरवेलमिंगली हिलरी क्लिंटन की तरफ जा रही हैं। और उसके बाद जो वाइट है, अगर आपने कन्वेंशन देखी हो डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो ओवरवेलमिंगली तो वाइट सीटें जो उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे पार्टी लाइन के ऊपर करेंगे। प्रेडिक्शन अगर मैं तो अमेरिकन मीडिया को देख के कर सकता हूँ, उनकी जो प्रेडिक्शन आ रही है, पोल ऑफ पोल्स जिसको कहते हैं, वो तमाम पोल्स को जमा करके उसके मुताबिक 85% चांस है हिलरी क्लिंटन के जीतने के और 15% चांस है ट्रंप के जीतने। आप ये ओवरऑल बात कर रहे हैं ख़वातीन? जी, ओवरऑल बात मैं कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्शन आ रही हैं अमेरिकन पोल्स ऑफ पोल्स की, CNN दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट दे रहा है, वो दे रहा है 85%। अच्छा, मुसलमान, प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस दफ़ा? जो मेरी इतलात हैं, जो मेरी लोगों से वहाँ पे बात हुई है, उनके ये कहना है कि मुसलमान इस दफ़ा खासे एक्टिव हुए हैं, लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं मसाजिद में और दूसरे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ किया गया है। अब फ्लोरिडा जहाँ पे असल कहा जा रहा है मुकाबला होगा, वहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो किस तरह देख रहे हैं मुसलमानों की सारी पार्टिसिपेशन? देखिए, इससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं, जैसे अभी मे भी बात हुई है कि शायद 33% या 34% वोट कास्ट हो चुका है। देखें, टोटल वोट्स जो अमेरिका में हैं वो कुछ 226 मिलियन, उसमें से 36 मिलियन वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं और अभी भी 200 से ज़्यादा मिलियन जो आपके लिए जो वोटर्स हैं वो अभी आएंगे। अभी जो सोशल फैक्टर। अच्छा प्रोफेसर साहब रुकिएगा ज़रा, क्योंकि लाइन बड़ी मुश्किल से मिली है वाशिंगटन DC। एक बार फिर हम चलेंगे और शाहिद सिप्रा वहाँ पर मौजूद है। शाहिद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आप बात कर रहे थे लोग खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पोलिंग में टाइम थोड़ा रह गया है, तो किस तरह देख रहे हैं? जो DC है वो तो गालिबन ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट्स वहाँ पर खासे हमें भारी नज़र आते हैं, क्या एक्टिविटीज़ देख रहे हैं आप? जी देखें, अगर वाशिंगटन DC की बात करें तो आज में 10 साल से मुसलसल जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो यहाँ से किया है, उसी को वोट जो है वो डाले जाते हैं। बात आपने की, 48 घंटे का वक्त बाकी है और उसके बाद जो अमेरिका का सदारती इंतखाब है वो शुरू हो जाएगा। तो कहना गहमी जो है अरूज पर है, का वक्त है और अभी कम है। गुज़श्ता रोज की बात की है तो गुज़श्ता रोज जो थी वो आप के राह दही निकली, और दूसरी जानिब दोनों जो पार्टी उम्मीदवार हैं जिसमें हेलरी हैं, उनकी जानिब से अपने अरूज पर पहुंची है, तो उनके बयानात उस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ठीक है। चलें शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और मसला है फिर सब मैं उसी से आगे बढ़ाऊंगा जो आपने बात की थी। अगर आप सोशल फैक्टर्स को देखें ना तो देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स, को एक नहीं है। वाइट्स की जहाँ बात हो रही थी, उनमें से वो वाइट जो यंग है, जिसने अभी स्कूल कंप्लीट किया है, अनएजुकेटेड है और जिसका ताल्लुक साउथ से है,
وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو نارتھ ایسٹ ہے سارا وہ چونکہ کنزرویٹو ہے, وہاں کی جو ریاستیں ہیں, اگر آپ اوپر نیو ہیمپشائر سے نیچے میساچوسٹ اور مین اور پھر نیچے آ جائیں روڈ آئی لینڈ تک, تو وہاں اب یوں کہہ لیں کہ وہ جو پرانا رہا ہے ریپبلکنس کا, جو کنزرویٹیوز ہیں, ایک ٹی پارٹی بنی تھی, سیرا پیلن بھی تھیں, اور آپ نے دیکھا کہ ان کا بڑا ایک ہارڈ کور کنزرویٹیوز تھی, وہ سارے کا سارا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر دوسرا ایک بات ضرور دیکھیں کہ یہ جو بار بار ٹرمپ نے کہا ہے لیٹینوز کے بارے میں, مسلمز کے بارے میں, دیکھیں اس نے پھر تیسری ڈیبیٹ میں معافی بھی نہیں مانگی. دیکھیں اس کا ایک ریئیکشن بھی ہے, آپ جب وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو وہاں یہ جو کچھ لوگوں کی ایگزیکٹلی, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سوشل ایشوز اور فیکٹرز خواتین کے حوالے سے کیا تھا امریکہ میں آج تک کیوں کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی؟ اس لیے کہ امریکی سوسائٹی ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں یورپ سے, 1949 تک تو حق ہی نہیں تھا کہ آپ, بلکہ عام تصور جس کو پاکستان میں آپ کہتے ہیں نا کہ عورت کی سب سے زیادہ مخالف عورت ہے, یہ تصور امریکہ میں بھی موجود ہے. وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی ان کو, لیکن یہ جو ایشوز آئے اور ٹرمپ کو جو ٹارنش کیا گیا, اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی, وہ اس لیے تھا کہ اس کو انپاپولر کیا جائے خواتین میں. لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ابھی بھی جو آپ کہہ لیں خواتین میں زیادہ جو پورشن ہے وہ ہلری کے ساتھ ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو افریقن امریکنز ہیں جنہوں نے اوباما کو, اس لیے کہ تاریخ میں پہلی بار کوئی سلیو, آپ سلیو میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری ہے یہ, وہ صدر بننے جا رہا تھا, تو اوور ویلمنگلی جو وہ لوگ آئے تھے. پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ایج ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے امریکہ میں ووٹرز کی اور کینڈیڈیٹس کی. جو ہے ہلری کی جو سپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ جو ایک مڈل ایج 55 سے اور ابو 65 جو ووٹرز ہیں, لیکن وہ جو 25 سے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں اور 45 کی جو رینج میں ہے, ابھی بھی فگرز یہ ہیں کہ وہ ٹرمپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایک اور عجیب بات, ابھی ایک ڈیٹا آیا جس کے تحت یہ تھا کہ ٹرمپ کو فنڈ کون کر رہا ہے. عام طور پہ یہ تھا کہ چونکہ خود بزنس مین ہے تو اس کو زیادہ تر بزنس کلاس سے, اونلی 13% لوگ ایسے ہیں جو اس کی جو فنڈنگ ہے وہ بزنس کلاس سے ہے. 41% جو اسمال بزنس مین ہے جس کی وہ بات کرتا ہے, یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی بات کرتا ہے, وہ جابز کی دوبارہ اس نے کہا کہ واپس میں لے کر آؤں گا, وہ بات کرتا ہے. اور وہ جو کبھی میٹر نہیں کرتا تھا, یعنی عام طور پہ ینگ ووٹرز نہیں آتے امریکہ میں, وہ کہتے ہیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پرائمریز کے بعد کی یہ آپ میرا خیال ریشو بتا رہے ہیں, کیونکہ پرائمریز میں جتنی جو فنڈنگ تھی وہ یا ان کی اپنی تھی یا جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی تھی. پرائمریز کے بعد پھر انہوں نے اعتماد حاصل کیا ہے جو مڈل کلاس ہیں, جو لوور مڈل کلاس ہیں ان کا. دیکھیں بات سمپل یہ ہو رہی ہے کہ جب ٹرمپ یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ آپ کا جو ہیلتھ کیئر جو اوباما جو پلان تھا کہ آپ کے پریمیمز اوپر جا رہے ہیں اور ہر ریاست میں وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے سب فیل سسٹم ہیلتھ کا. اچھا ایک اور تھوڑی چاہ رہی ہے, میں فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی بھی لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا, کیونکہ بہت ان یوزول قسم کے الیکشنز ہو رہے ہیں, بہت ہی ان پاپولر قسم کے یہ دونوں کینڈیڈیٹس ہیں. تو یہ ٹرن آؤٹ کتنا میٹر کرے گا اگر لوگ نکلتے نہیں ہیں, لوگ اتنا فرسٹریٹ ہے وہاں پہ, لوگوں کو لگتا ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کی امیدوں کے مطابق ان کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے, تو یہ کتنا بڑا بیک ڈرا ہوگا اگر لوگ نکلیں ہی نہ. دیکھیے یہ ٹرینڈ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب ہیوی پولنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہیوی پولنگ ہوتی ہے, تو وہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتی ہے, اس لیے کہ میجورٹی امریکنز جو ہیں وہ مڈل کلاس ہے یا ان کی لو مڈل کلاس ہے. تو وہ جب ووٹ دینے نکلتی ہے تو وہ ڈیموکریٹک ووٹس ہیں, اس سے آپ کو بھی یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے رخ اس کا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کس قسم کے ووٹرز ہیں, یعنی اگر ویمن ووٹرز ہیں بہت زیادہ, یا افرو امریکنز ہیں بہت زیادہ, یا لاطینوز ہیں, یا آپ نے مسلمانوں کی بات کی وہ بہت زیادہ نکل رہے ہیں, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ یہ ووٹ کس کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو وہاں سے ڈیفینیٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ آپ کو کہوں گا جارج ڈبلیو بش کی. جارج ڈبلیو بش حالانکہ وہ بالکل ہار گیا تھا جب پہلا اس کا الیکشن تھا الگور سے, لیکن وہاں پہ جو چرچ گوئر ہے, جو ان کا نیو کون ہے, انہوں نے ووٹوں کو, جو وہ الیکشن میں کبھی جاتا ہی نہیں ہے, ووٹ دیتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹھ کے فٹ بال کی گیم دیکھتا ہے اپنے ٹیلی ویژن پہ 60 انچ کی اسکرین پہ, تو انہوں نے ان کو نکالا تھا, ان کو موٹیویٹ کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ نیو کونس جو ہیں, جو کٹر عیسائی ہیں, کیا یہ ٹرمپ کے لیے ووٹ نکال سکیں گے سبرب سے, یعنی وہ شہروں میں نہیں رہتے, وہ باہر شہروں سے باہر رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں, لیکن بہت سے ہیں وہ, کیا وہ ان کو موٹیویٹ کر سکیں گے کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں؟ لیکن ٹرمپ کے خلاف بھی بہت سی چیزیں جاتی ہیں کہ ٹرمپ نے بہت غیر ذمہ وارانہ باتیں کی ہیں اور بیہیویئر کیا ہے, اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ امریکہ کو میں آپ غیر ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بات کی, تو بالکل ابھی کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کا انہیں بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ
ریسزم ان کے ذہن میں ہے اور وہ جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں وہاں دوسرے ملکوں میں سے آ کے بسنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو ان کی آپ سمپتھیز بھی لیتے ہیں. سوال میں ایک چھوڑ کر جا رہا ہوں, بریک پر جانا ہے. جی میں یہ کہوں گا, دیکھیے امریکہ ہے ہی امیگرینٹس کا ملک, سو وہ اندر کا باہر کا اگر ہم کریں گے تو وہ تو صرف لیکن ابھی تک وہاں کے جو نیٹیوز ہیں وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پائے ہیں, وہ آج تک کیوں ایبزارب نہیں کر پائے ہیں, آج بھی ان کے ذہنوں میں تعصب پسندی آج بھی موجود ہے. سوال میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ امریکہ سپر پاور ہے, سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے, تو ٹرن آؤٹ ریشو کیوں کم ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائمری سیشن کی بات کر لیں یا پریزیڈنشل الیکشنز کی بات کر لیں, کو ٹرن آؤٹ بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, لوگوں کا کیا اعتماد نہیں ہے, اس پر بات کریں گے. وقفہ ہے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلمان صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال سامنے رکھا میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں اس پہ. آپ کو لگتا ہے کہ سپر پاور اور ڈیموکریسی ہے وہاں, میرا خیال ہے کہ جب سے ہی ملک بنا ہے تب سے ڈیموکریسی چل رہی ہے, لیکن لوگوں کو اعتماد ہمیں نظر نہیں آتا, آج بھی 50% کے راؤنڈ اباؤٹ ٹرن آؤٹ ہے. دیکھیے عامر صاحب, پوری دنیا میں اس وقت جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, اس پہ بڑے کرٹیکل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہوتا ہے ڈیموکریسی ہوتی ہے ڈیلیوری کے ساتھ. جب آپ اس کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگوں کا ڈیفیسٹ تو بڑھے گا, اس کا مطلب لوگوں کا اعتماد نہیں بن سکتا. اسی لیے ہوگا نا. دیکھیں نا, جب آپ بنیادی طور پر ایک جنگی جنون کے اوپر مبنی اپنی پوری پالیٹکس ڈیولپ کریں گے اور پوری دنیا میں وار کو جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کریں گے, اور آپ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, عام لوگ ہیں جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کی سوشل پروٹیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوتے, ان کو روزگار نہیں ملتا, تو پھر ان کا اس جو ووٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر اعتماد کیسے آئے گا؟ اور یہ دیکھیے مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے, دنیا کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اٹلی کے اندر جس وقت یہ سوشل پروٹیکشن کے اوپر پوری کیمپین چلی ہے, اس لیے ہر جگہ پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو کارپوریٹ ڈیموکریسی کا جو ماڈل ہے, اس کے اندر جو مارجنلائز گروپس ہے, اس میں جو پورسٹ کلاس ہے, اس میں جو لوور مڈل کلاس ہے, ان کی اب بات اس طرح سے نہیں کی جا رہی جس طرح سے بڑی کی جاتی ہے. یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار آ کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, وہ اپنے بینیفٹس کے لیے لگاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہندوستان کا جب آخری الیکشن ہوا تو جس انداز کی سرمایہ کاری وہاں کے بڑے انڈسٹریلسٹ نے کی, اس سے ان کا عام آدمی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو کارپوریٹ ڈیموکریسی کا ماڈل جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا ڈیموکریسی کا, وہ اب بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اب یہاں جتنے بڑے بڑے انویسٹر آ کے اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ ایک خاص گروپ کے لیے کام کرتے ہیں. اس پر کچھ تبدیل ہوتا کچھ نظر آتا ہے. ٹرمپ نے میرا خیال واحد امیدوار ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب جنگوں میں مزید ہمیں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ویلفیئر پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے, ہمیں لیکن وہ واحد امیدوار ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے لوگوں پر پیسہ خرچنا چاہیے, صحت پر, تعلیم پر. تعلیم وہاں پر بہت مہنگی ہے, صحت امریکہ میں بہت مہنگی ہے, جو روزگار ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کچھ تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے بالکل آپ کو شفٹ تو نظر آئے گا, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ تو وار پالیٹکس کو دنیا میں لیڈ کرنا چاہتا ہے نا, وہ تو اس کو لے کے چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے جس وقت اپنا اوباما آئے تھے تو ڈو مور کا جو بات کی گئی تھی, اور جس طرح سے وہ عراق میں گئے, افغانستان میں آئے, دوسرے ملکوں میں گئے, تو وہ تو ایک وار کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکی نوجوانوں کے اندر یہ فرسٹریشن موجود ہے. اچھا کہ آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا. میں فاروق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈیموکریٹس کی طرف جو مسلمان ہیں ان کا رجحان ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے, خاص طور پہ 9/11 کے بعد. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ریپبلکنز جتنے تھے انہیں ہمیشہ مسلمان ووٹ کرتے تھے, خاص طور پہ پاکستانی, لیکن 9/11 کے بعد یہ سارا ووٹ شفٹ ہو گیا, ڈیموکریٹس کی طرف چلا گیا. لیکن 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک اگر ہم اسٹڈی کریں تو مسلمانوں پہ کو بہت اچھا سلوک نہیں کیا ہے اوباما ایڈمنسٹریشن نے. لیبیا میں, عراق میں, افغانستان میں مسلمانوں پر حملے کیے, اٹیک کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستانیوں میں یا خاص طور پہ وہاں جو مسلمان موجود ہیں ان میں اتنا شعور آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریپبلکن کی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ کریں گے؟ جی اچھا, میں اس میں ایک دو باتیں کروں گا. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, جو عراق میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی یا افغانستان میں ہوئی, پہلے ہم ان کو لیتے ہیں. یہ جارج ڈبلیو بش نے شروع کیا تھا, وار مونگر تھا اور وہ ریپبلکن تھا, وہ ڈیموکریٹ نہیں تھا. لیکن پالیسی کو کنٹینیو کیا نا. پالیسی آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کیا کریں, یعنی آپ اپنی ساری فوج بھیج دیتے ہیں, آپ ڈی اسٹیبلائز, پھر آپ اگریسو ٹون کے ساتھ گئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کیا. لیکن نہیں, میں نہیں, عابد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ہے اپنی جگہ پہ. لیکن دیکھیے
ہم اگر لیبیا کی بات کریں نا، لیبیا میں جو سارا کچھ ہوا تھا وہ عرب سپرنگ کی وجہ سے ہوا تھا. امریکنوں کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. اس سے وہ سوسائٹی ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی. اور پھر ان کو یہ شک تھا کہ غدافی جو ہے قتل عام کرے گا، جس طرح اس کی فوجیں موو کر رہی تھیں اور اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سک ان ہو گئے تھے اس میں. لیکن یہ دو جنگیں ہیں، یہ ریپبلکنز نے شروع کی تھی، ڈیموکریٹس نے نہیں شروع کی تھی. لیکن ایک دفعہ جب آپ پھنس جاتے ہیں اس معاملے میں تو پھر آپ کو وہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوباما نے کہا تھا اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اس نے ٹائم ٹیبل بھی دیا تھا، افغانستان سے فوجوں کو ہم وڈرا کریں گے، عراق سے کریں گے. نہیں کر سکے. داعش وہاں پہ آ گئی عراق اور سیریا میں. سیریا کا بھی انہوں نے نہیں شروع کیا، وہ بھی جو اس کا عرب سپرنگ کے نتیجے میں ہوا تھا سارا. تو اس لیے جو پالیسیز ہوتی ہے، دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ ساری اس کی باتیں دیکھیں، یہ تو اوباما اس نے تو یہ بھی کہا تھا ٹرمپ نے کہ اٹامک بام ہونے چاہیے سب کے پاس، جاپان کے پاس بھی ہونا چاہیے، ساؤتھ کوریا کے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ ارسپانسبل وہ باتیں میں نے یہ کہا تھا اس معاملے میں. نہیں تو اب ہیلری کی اسٹیٹمنٹ کو کس طرح لیتے ہیں؟ جس طرح اب انہوں نے نیوکلیئر وار کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی بڑی غیر ذمہ دار. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت حکومت میں یہ رہے ہیں اور اوباما کے 8 سال بھی اس میں ہیں، اوباما کی پوری سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. میرا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے آرگومنٹس ٹو اینڈ فرو ہم دے رہے ہیں، ہمارے جو پینلسٹ بھی دے رہے ہیں، صحیح ہے ان میں وزن ہے، زور ہے، میں مانتا ہوں اس کو. لیکن میرے اندازے کے مطابق ٹرمپ جو ہے اس کی کافی ریکلیس سوچ ہے اور وہ ریکلیس پالیسی بھی چھوٹی سی بات عامر ایک اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، اوباما آئے تھے تبدیلی کے ایجنڈے کے اوپر اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وہ ایک نیا امریکہ انٹروڈیوس کروائیں گے اور ایک نئی امریکہ کو لے کے آئیں گے. لیکن اگر ان 8 سالوں کی پالیسی کو آپ ریویو کریں، داخلی پالیٹکس کو بھی اور خارجی پالیٹکس کو بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نیا نہیں ہوا نا. اسی وجہ سے جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے، وہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے جو اس وقت آپ ٹرمپ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اپنے جو ان کے شہری ہیں ان میں فرسٹریشن بڑی ہے اور اوباما کی ایڈمنسٹریشن کی جو فارن پالیسی ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب میں بات کرنا چاہوں گا، وقت تھوڑا رہ چکا ہے، میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس خطے پہ امریکی سیاست کے اور جو پریزیڈنشل الیکشنز ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا. میں اشارہ کر رہا ہوں پاکستانی فارن پالیسی اور امریکن فارن پالیسی اس خطے کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں 9/11 کے بعد سے لے کے اب تک کس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو بش کا تھوڑا سا دور تھا اور اس کے بعد جو دور رہا ہے اوباما کا، ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا. آپ کس طرح ریٹ کریں گے جب بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا؟ کیا پاکستان نے ہمیشہ ان کی امیدوں پر پاکستان پورا اترا اس خطے کو لے کر، اور ان مقابلے میں یا بدلے میں جو پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، میں فائنینشیل ایڈ کی بات کر رہا ہوں، یا پوری دنیا میں ان کا جو امیج پاکستان کا امیج ہونا چاہیے تھا، کیا وہ بہتر ہو سکا؟ میں اس سوال کے جواب بھی دوں گا آپ کو. مجھے 30 سیکنڈ آپ دے دیں. ٹرن آؤٹ کی آپ بات کر رہے تھے. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی کا رائٹ ٹو سپیک ہے، رائٹ ناٹ ٹو سپیک بھی ہوتا ہے. ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے تو ووٹ نہ دینے کا بھی حق ہوتا ہے. ایک اس کی ریزن ہوگی نا. دیکھیں نہیں وہ تو پھر کلیئر ہو چکا نا کہ آپ بات اس سسٹم پہ اگر اعتماد نہیں. یہ بات چائنا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ووٹ دینے کا، جہاں کی آپ کو پتہ ہے جس طرح کا نظام ہے وہاں پہ کہ فوج کنٹرول کرتی ہے. جرمنی میں چونکہ کمپلسری ہے اور ترکی میں بھی بعض اوقات انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں. امریکہ ایک چونکہ آزاد ملک ہے، وہاں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں 63-64% بھی ووٹر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ رہا ہے. اور اب بھی امید یہ کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 36 ملین جو آپ کہہ لیں ایبسینٹی ووٹرز اور ارلی جو ووٹنگ ہے اس میں لوگ آ جائیں. یہ پہلی بار ہوا ہے. یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے پالیسیز کے حوالے سے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو کیمپین میں باتیں کرتے ہیں نا لیڈرز، اصل میں ایکچولی یہ وہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات جب یہ ایک پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو آل ٹوگیدر ان کی پالیسی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے چونکہ یہ پوچھا کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں یہ بات ہوئی کہ شاید ڈیموکریٹس نے، اوباما نے تو، بلکہ اوباما کو تو لیگیسی تھی بش کی، جو یہ 2 وارز تھیں افغانستان اور عراق، نیو کانس کی شروع یہ اسٹریٹجی تھی جس کو بش ڈاکٹرائن کہا گیا. اوباما نے جس انداز سے ڈیل کیا ہے سامو، جیسے کہ اس کو شروع میں انہوں نے ایک نوبل امن کا جو پرائز ہے وہ ایوارڈ کر دیا تھا. میں گزارش یہ کروں گا کہ ہلری جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی پالیسی زیادہ ایگریسو ہوگی ٹورڈز دی ریجن. اس نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے نیوکلیر آپ کہہ لیں، جو ٹیکٹیکل جو ویپنز ہم بنا رہے ہیں، یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بارے میں اس نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈیموکریٹس کی جو ایشیا پیسیفک آپ کہہ لیں، جو اس کا مطلب ہے کہ نئی جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی، فاروق صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کے پاکستان سے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے بدترین موڑ پر. مجھے صرف 30 سیکنڈ دے دیں، مجھے صرف 30 سیکنڈ دے دیں. ایشیا پیوٹ جو پالیسی تھی وہ ڈیموکریٹس کی تھی اور وہ ساؤتھ چائنا سی پہ فوکس کر رہے تھے.
ٹرمپ نے جو پالیسی جو رشیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر ٹرمپ پیوٹن کے ساتھ مل کے اور رشیا کے ساتھ معاملے بہتر ہوتے ہیں اور مڈل ایسٹ میں اسکلیشن نہیں ہوتی، اس کا امپیکٹ ہمارے اس ریجن پہ بھی ہوگا، انڈیا اور پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب آپ میں اس میں یہ کہوں گا کہ چاہے ڈیموکریٹس آئیں چاہے ریپبلکنس آئیں، ان کا انٹرسٹ ہے امریکہ کا صرف افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ، اور وہ افغانستان اسپیسیفک ہے، چونکہ ان کا جو ایلائی ہے، اسٹریٹجک ایلائی، وہ انڈیا ہے، پاکستان وہ نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اپنے ملک سے یہ پیغام بھیجیں کہ ہماری فوج ٹیررسٹ گروپوں کو سپورٹ کرتی ہے، تو پھر چاہے ریپبلکن آئے چاہے ڈیموکریٹ آئے، اس نے تو اسی طرح ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے اونس ہم پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حقیقت کتنی اس میں بڑا لکھا گیا، بڑا بولا گیا، اس میں حقیقت اس وقت نہیں ہے، میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو ایک رول ہوتا تھا ہسٹری میں فوج کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، وہ اب نہیں ہے۔ سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا سلمان صاحب، جب وہ بات کرتے ہیں حقانی نیٹ ورک پر حملہ کرنے کے حوالے سے یا انہیں ختم کرنے کے حوالے سے، تو ان کے پوائنٹ آف ویو میں کتنا وزن ہے؟ کیا ابھی بھی یہاں پر یہ نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے؟ جو پوری دنیا، خاص طور پہ امریکہ، بھارت یا یورپ کی طرف سے یہ واضح اٹھتی ہیں، تو اس میں حقیقت کتنی؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ اس تھیوری کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو وار آن ٹیررزم اس وقت لڑ رہے ہیں، ہم اس کو تو ڈسکریڈٹ کر دیں گے ساری کی ساری، اور ہم کہیں گے پھر ہم سیریس نہیں ہے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پہ امریکہ کے اندر کچھ لابسٹ ہیں، اور خاص طور پہ ہندو لابسٹ جو وہاں پہ موجود ہیں، وہ انڈیا اور افغانستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ مل کر اس پرسپشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ پاکستان آر ناٹ سیریس آن وار آن ٹیررزم۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، اس کا مطلب آپ کی بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا یا اس نیٹ ورک کو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ صرف جو لابنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بات مانیں، اگر ڈیموکریٹ پارٹی جیت جاتی ہے اور اوباما انتظامیہ، پینٹاگون، CIA، ان سب کی جو افغانستان سینٹرک پالیسی تھی نا، وہ تو فیل ہوئی ہے نا، وہ تو آپ مانیں، اگر آپ اس پالیسی کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی فیلئر کو کنٹینیو کریں گے۔ ہیلدی آتی ہیں تو انہیں تو کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس میں اور شدت آئے گی، جو بات ابھی پروفیسر شبیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت اگر آپ نے خطے کے اندر، جو آپ نے سوال اٹھایا، اگر آپ خطے کے اندر ایک سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ یہ جو روایتی طریقے سے سیاست چل رہی ہے وہ نہیں چلنے والی۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، کیا نقشہ ہوگا اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں اور اس خطے کی فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، انہیں بنانی پڑتی ہے، تو آپ کیا نقشہ کھینچیں گے؟ ایک تھیوری ہے جس کو ہسٹوریکل انالوجی کہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ پڑھ لیں، جب ریپبلکنز پاور میں آئے ہیں امریکہ میں، پاکستان سے بہتر تعلقات ہوئے ہیں، پاکستان کو زیادہ امداد ملی ہے، ریگن کا دور آپ کے سامنے ہے، ہسٹوریکلی یہ بات ہے۔ لیکن چونکہ آپ خطے کے حالات جیسے آپ بات کر رہے ہیں، ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ہم بات کرتے ہوئے جب فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا کریں گے، فلاں آ گیا تو کیا کرے گا۔ ایشو یہ کہ ہم کیا کریں گے خود۔ یہ جو ابھی آپ نے بات پوچھی، ابھی ہم نے سوال کیا تھا، دیکھیں اس کا کنسرن صرف امریکہ کو نہیں ہے کہ ہم یہاں ابھی بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کرتے ہیں۔ یہ آواز آپ کو کبھی یہ افغانستان سے، ایران سے، ایون چائنا، یہ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمیں بھی ایک کلیئر پالیسی لینی ہوگی اس حوالے سے۔ اور اگر یہاں ہم یہ جو ٹیررزم ہے، بنیاد پرستی ہے، پاکستان کی پاکستان کی پالیسی کی بات کریں، یہ پالیسی بنائے گا کون؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کی جانب سے پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پاک امریکہ کے جو تعلقات اس وقت اس نہج پہ پہنچے ہیں، تو اس میں آپ کی سیاسی قیادت ہے اور آپ کی عسکری قیادت ہے، ان کے کولیشن کے ساتھ مل کر آپ پالیسی کو لے کے چل سکتے ہیں۔ بننی چاہیے، لیکن آج تک اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جو نہیں بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں جو سول ملٹری ڈیفیسٹ ہے، وہ ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے سارے کانٹیکس میں، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر اپنا خاص طور پہ فارن پالیسی بناتے وقت اور وہاں پر اپنی لابسٹ کرتے وقت ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ ہماری سول ملٹری کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہماری فارن پالیسی میں آ کے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جلدی سے اگر کرتے ہیں، گڈ بیڈ طالبان کی بات کی، قطر میں طالبان کا دفتر کس نے بنایا؟ امریکنوں نے۔ حکمت یار کے ساتھ کس نے صلح کروائی؟ امریکنوں نے۔ ان کے لیے بھی گڈ اور بیڈ جہادی بھی ہیں اور طالبان بھی ہیں۔ ایسے چلے، میں ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے جی، بڑا اس میں تھا اس ٹاپک پہ اس پر بات کی جا سکتی، لیکن ناظرین یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ کل بھی جاری رہے گی، اور 8 نومبر یعنی منگل کے روز تک یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ میراتھن ایک ٹرانسمیشن آپ کے سامنے سے 24 نیوز کی اسکرین پر نظر آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔